ووکس وائب چینل میں خوش آمدید۔ فوڈی اسٹاک کے سیگمنٹ میں ہم اپنے 3 مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد محسن صاحب، شکیل ملک شجرا صاحب اور اظہر اقبال صاحب۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ وہ مہمان موجود ہیں جو کہ ملتان کے ایک بہت بڑے فوڈ گروپ کو رن کرتے ہیں اور ان کے ایڈمن ہیں۔ پاکستان اور خاص کر ملتان کے بہت سارے لوگ ان 3 معزز مہمانوں کو جانتے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں جانتے تو ہمارے اس پروگرام کے توسط سے وہ آج ان کو جاننے کا موقع ملے گا، ان کے کام اور ان کے ہابی کے حوالے سے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی آپ بہت کچھ آج اس پروگرام میں جانیں گے۔ تو باقاعدہ گفتگو اور سوال جواب کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ تینوں افراد اپنے پروفیشنز کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا کرتے ہیں۔ پروفیشن میں میرا میڈیسن کا بزنس ہے، تو جس کی وجہ سے میرے ملتان شہر سے بہت ٹورز بھی لگتے رہتے ہیں۔ تو میرا جنرل اسٹور ہے، تو کافی عرصے جنرل اسٹور کا بزنس چل رہا ہے، تو ابھی تک وہی چل رہا ہے میرا۔ جی مینوفیکچرنگ کا بزنس ہے، پلاسٹک سیکس کا انڈسٹری اسٹیٹ میں۔ ماشاء اللہ آپ تینوں جو ہیں ایک الگ الگ فیلڈ اور مطلب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ماشاء اللہ میڈیسن سے ہیں، آپ کا جنرل اسٹور ہے اور آپ کا مینوفیکچرنگ ہے، تو آپ کی ملاقات ایک دوسرے سے کیسی؟ آپ مطلب آپ تینوں بڑے گہرے دوست ہیں، اور آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ آپ نے کہا اس کی مکمل تفصیلات محسن میں بتائیں گے۔ یہاں پر ایک بات کا اور اضافہ کرتے ہیں، تینوں نہیں 4 دوست ہیں ہم۔ ہمارے ایک اور ایڈمن بھی ہے ارشاد بخاری صاحب، جو باہر روزگار کے سلسلے میں اٹلی ہیں، وہاں جاب کرتے ہیں، اچھا کما رہے ہیں۔ تو وہ جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہاں ہوتے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ساتھ ساتھ گروپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے ہماری ملاقات فوڈ گروپ میں ہی ہوئی تھی۔ فوڈیز جو پہلے سے ہم جہاں مطلب کرتے تھے، تو وہاں پہ ہمارا ایک جوائنٹ ہوا، ہم ملے۔ بعد میں پھر ہم نے جو ہے اپنا ہی ایک گروپ بنایا۔ ہم نے کہا جی ہمارا اس ٹائم ایک اچھی آپس میں کیمسٹری ہے فوڈ بلاگنگ کے حوالے سے، تو ہم نے پھر اپنے آپ کو ایک گروپ میں اکٹھا کر کے تو پھر ہم نے ایک اپنا گروپ بنایا۔ وہاں سے پھر ہمارا سلسلہ جو ہے مزید اسٹرانگ ہو گیا۔ تو بہت سارے پلیٹ فارم تھے، تو ہم نے سوچا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پر ہم سب اس کو رن کریں۔ تو بس وہ پھر جب سے بنایا تو ماشاء اللہ تب سے ہم چاروں اکٹھے ہیں۔ الحمدللہ بڑی کامیابی سے ہمارا یہ سفر جاری ساری ہے پچھلے 1.5 سال سے۔ شکیل بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا پرسنل ہوگا یہ کوشچن۔ جی یہ اکثر آپ اپنی پوسٹوں میں ملکانی کا ذکر کرتے ہیں، مطلب بھابھی، تو یہ بتائیے گا کہ ملکانی صاحب سے آپ ڈرتے ہیں یا ویسے آپ پیار کرتے ہیں؟ نہیں، میں ڈرتا کسی سے نہیں ہوں، اللہ کی ذات سے علاوہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مسز سے، تو مسز سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں میں۔ حالانکہ اس کے پاس فیس بک نہیں ہے، تو جو میں مسز کے بارے میں لکھتا ہوں تو ان کی سسٹرز ہیں ہمارے گروپ میں ایڈ ہیں، ان کے بھائی ہیں، تو وہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ شکیل صاحب نے آپ کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بیسک طور پہ میں جو ہوں ظاہری منہ پہ جو ہے تعریف کرنے میں بہت زیادہ کنجوس ہوں، تو پھر میں اس طرح کے اقدامات کرتا ہوں تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں آپ کی کتنی کیئر کرتا ہوں۔ تو ملکانی کے لیے بھی اس طرح کرتا ہوں، اور وہ سب سے بڑھ کے وہ اتنی مطلب کہ میری وہ کرتی ہے، میں رات کو 2 بجے بھی گھر آتا ہوں، تازہ روٹی بنا کے مجھے دیتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ جو اینڈ اتارنے کا جو سٹائل ہے یہ انہی کے لیے تھا۔ میں پریشان تھا کہ اتنا کویشچن آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس سے کس نے بتایا آپ کو یہ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، ایک کوشچن آپ سے اور بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں یہی گھڑی ہوتی ہے، یہ آج کل تو دور اتنا جدید ہے کہ لوگ اب گھڑیوں کو بھول ہی گئے ہیں، اور یا تو اگر یوز بھی کرتے ہیں تو وہ ایک جو ہماری ڈیجیٹل واچ جو ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ ایک کہہ لیں کہ جو اینٹیک جو اس گھڑی سے سر میری بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں، وہ اس طرح سے بھی کہ یہ میرے بھانجے نے بھیجی تھی سعودی عرب سے، تو جب ہم نے فوڈ گروپ کی بنیاد رکھی تھی رات تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا، اور جیسے ہم نے بنیاد رکھی میں نے محسن بھائی کو کہا تو یہ گھڑی بند ہو گئی، اور تب سے لے کر اب تک یہ گھڑی بند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شاید یہ چاہا ہوگا کہ گھڑی بند ہے تو آپ کا ٹائم اب چلنے شروع ہو گیا ہے، تو اب آپ چلتے رہے۔ اب بتا رہا ہوں تو میں شاید اب سیل ڈلوا لوں گا، اصل میں نے کیا ڈلوا لوں گا، یعنی کہ یہ آپ کی گھڑی اب ایک ٹائم لیس پیس بن گئی ایسا ہی ہے۔ اور آپ یقین کریں کچھ لوگ مجھے اس واچ سے بھی پہچانتے ہیں کہ اگر بائی فیس مطلب نہیں پہچانے جاتے، تصویریں ایسی ہوتی ہیں تو واچ سے پہچان لیتے ہیں کہ جہاں بھی میں ہوتا ہوں یہ واچ میرے ساتھ ہوتی ہے۔
اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ اتنی ووٹنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو جہاں بھی جاتے ہیں مزے مزے کھانے کو ملتے ہیں آپ کو, تو یہ بتائیے گا کہ فٹنس کا کیا راز ہے آپ کا؟ فٹنس یہ بھی ایک الگ سے بڑی بات ہے. تو اس میں اظہر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا, تو ماشاء اللہ آپ ان کی صحت دیکھیں, بس میرے حصے کا یہ کھا جاتے ہیں. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ فٹنس میں واک کرتا ہوں کھانا کھانے کے بعد, اور اتنا ہی کھانا کھاتا ہوں جتنا ضرورت ہو. جی اظہر بھائی, میں آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ملتان میں دیسی ناشتے کے بہترین پوائنٹس کہاں پر ہیں؟ ہاں, اس وقت ملتان میں پہلے تو بہت سے تھے, آج سے تقریباً 15 سے 20 سال پہلے ملتان میں بہت سے پوائنٹس تھے جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں, جن میں ملتان میں تھا صابن والی گلی میں, وہاں پر دیسی ناشتے کے بہت اچھے پوائنٹس تھے, جن میں صبح کے وقت سیوی پائے اور اس کے بعد نان کلچے اور وہ ملتے تھے. لیکن ان میں سے بہت سے پوائنٹس بند ہو چکے ہیں, ان میں سے شاید 1 یا 2 زاہد نان والے ہیں, اس کے علاوہ وہاں پر ایک آدھ بیٹھے ہیں وہ ہے. اچھا, اس کے علاوہ صبح ناشتے میں ہمارے قدیمی بہت زبردست کہ ڈولی روٹی, وہ سب کو بہت پسند کی جاتی ہے, وہ ہمارے قدیم. اچھا, بہت پرانے اس میں ناشتے میں آپ چلے جائیں تو ملتان میں پاک گیٹ اور حرم گیٹ پہ 2-3 بڑے اچھے پوائنٹس ہیں جن کے چنے بہت مشہور ہیں. ایک مامو چنے والے ہیں, ان کے چنے اور ساتھ میں دال مونگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ شیر خان ہے, اس طرح اور بہت سے پوائنٹ ہیں. اچھا, اس میں اگر آپ حلوہ پوری پسند کرتے ہیں تو وہاں پاک گیٹ میں ایک سندر والے ہیں, تو ان کا حلوہ پوری بہت پسند کیا جاتا ہے, اور خاص طور پہ ان کے قتل میں چکن قتلمہ وہ بڑا پسند کیا جاتا ہے ملتان میں. یہ چیزیں. سر آپ نے جس طرح جو پوائنٹس آپ نے فنگر ٹپ سے بتائے ہیں, اس سے مجھے لگ گیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے, کیونکہ اندرون کے رہنے والے ہیں, اور یہ اندرون کی اسپیشلسٹ ہے. وہ جس قدر میں کہتا ہوں, جس قدر وہ اچھے کھانے وہ بنا سکتے ہیں, باہر آپ کہیں بھی چلے جائیں بالکل اور بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں. اچھا, یہ ایک سوال میں آپ تینوں سے کرنا چاہوں گا, آپ تینوں کو اس فوڈ بلاگنگ میں ہی آنے کا خیال کیسے آیا, اور یہ ملتان فوڈ اور ریویوز کی جو بنیاد آپ نے رکھی ہے, اس کی کہانی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اس کی کہانی کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ ایک شوق تھا, مطلب پروفیشن نہیں ہمارا, چاروں کا ایک شوق تھا کہ اسے آگے لے کے چلیں. تو یہ بھی شوق تھا کہ اپنا فوڈ گروپ ہونا چاہیے, تو پبلک انگیج کرنے کا بھی شوق تھا. تو کرتے کرتے بس پھر محسن بھائی ملے, پھر اظہر بھائی, اس طرح ارشاد بخاری, تو ایک چین سی بنتی گئی اور ہم چلتے گئے, کارواں بنتا گیا. اچھا, تو اس میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں اس میں اس طرح آیا کہ نا 2021 میں نا کرونا آ گیا, تو ایسا ہوا کہ مجھے بھی کرونا ہو گیا, تو اس کے لیے 14 دن کے لیے نا مجھے کوارنٹائن کر دیا گیا. اب ایک بند کمرے میں صرف میں ہوتا تھا, اور جائے نماز قرآن, اور اس کے بعد موبائل. اب یہی چیزیں تھی, تو سارا دن موبائل پہ, تب موبائل سے ہی تب میں نے فیس بک پہ یہ فوڈیز گروپ جوائن کر دیا. تو تب سے جب فوڈیز گروپ دیکھے تو محسن بھائی کی مزے مزے کی پوسٹر دیکھنے کو ملتی تھی مزے کی, تو وہیں سے شوق پڑا, تو تب سے پھر ایکٹیو ہوئے اور اس گروپ کو لے کے چلے, پھر بعد میں اپنا گروپ بنایا. اچھا, ایک سوال میں بھی آپ نے ایک بات کی کہ ظاہر بات ہے فوڈ بلاگنگ میں جو پبلک ریلیشن کا بڑا ایک زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے, آپ کی نظر میں کوئی ایسا کوئی عجیب و غریب کوئی دلچسپ واقعہ ہوا پبلک ریلیشن کے حوالے سے یا فوڈ کے حوالے سے؟ وہ تو ہے, آپ کی ہنسی ویسے بتا رہی ہے کہ جو بہت چٹپٹا, وہ ان کی وجہ سے ہے نا. وہ ہمارے شروع کے دن تھے, اور ہمارے پہلے جب ہم دوست اکٹھے ہوتے تھے تو کہیں بھی جاتے تھے تو مل کے بیٹھنا اس طرح. اچھا, وہ ایسا ہوا کہ ہم کسی ایک ریسٹورینٹ میں گئے, تو بیٹھے ہوا ہم نے آرڈر کیا, ہم جیسے جہاں وہاں بیٹھے نا, تو ہم نے آرڈر کیا. آرڈر کرنے کے کچھ دیر بعد نا, تو ہم نے کہا یار سامنے بیٹھے چلے آئے اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں, تصویر دے دیتے ہیں. جیسے ہی اکٹھے بیٹھے ہوئے, ایک ڈھابا سٹائل تھا, وہاں چارپائی تھی. اچھا, چارپائی پہ جیسے ہی ہم تینوں اکٹھے بیٹھے تو یہ مطلب آواز آئی کڑک, اور وہ دھڑام سے نیچے. تمہیں ہلکی سی انجری بھی ہو گئی تھی اظہر بھائی کو نا, میں اور محسن میں بچ گئے تھے. صحیح. اچھا محسن بھائی, میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوڈ انڈسٹری کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ یہ کیا عالمی معیار تک پہنچ چکی ہے یا ابھی بہت دیر ہے اس کو؟ میرا خیال سے ابھی بہت دیر ہے. اس کی ریزن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہمارے ریسٹورینٹس بہت زیادہ نئے لوگ آ رہے ہیں, ارریلیونٹ لوگ آ رہے ہیں اس فیلڈ میں, اور ان کے پاس اپنی ریسپیز نہیں ہیں. جو شیف کی ریسپیز ہیں ان پہ چل رہے ہیں, اور شیف چینج ہوتے رہتے ہیں, اور اس کی بیس پہ جب شیف چینج ہوتے ہیں تو معیار ویسا نہیں رہتا جو پہلے دن سے ہوتا ہے.
تو میرا خیال ہے کہ ریسٹورینٹ جب بھی کوئی نیا ریسٹورینٹ بناتا ہے کوئی, تو اس کو چاہیے پہلے اپنی ایک سگنیچر ریسیپی لے کے آئے, اس سے ورک کرے, اس پہ 2-3 مہینے لگا کے اس کو اچھی طرح سے اس کی سب چیزیں اوکے کرے, پھر اس کو اپنے ریسٹورینٹ کو لانچ کرے. تب جا کے یہ جب سب مل کے یہ کریں گے نا, پھر جا کے ہمارا جو فوڈ انڈسٹری ہے نا وہ ایک ترقی بھی کرے گی اور اس کی کمپلینٹس بھی ختم ہوگی. انٹرنیشنل معیار کے حوالے سے میں نے ایک چیز بھی نوٹ کی ہے, کیونکہ جتنے بھی ہم ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو انٹرنیشنل شیفs ہیں, ان کی ویڈیوز میں یہ ہے کہ وہ جتنی بھی کوانٹٹی وہ ڈال رہے ہیں اس کو باقاعدہ میئر کر کے ڈال رہے ہیں, کتنے گرام ہے, کتنا اس کا حجم ہے, کتنا اس کا یہ ہے. جبکہ ہمارے یہاں جو ایک رواج موجود ہے کہ بس 2 چمچ, اب یہ نہیں کہ وہ لیول ہے کہ کتنے گرام انہوں نے ایسے جو کھانا ہے کسی اور ڈال دینا ہے. وہ ہمارے پرانے ایکسپیرینس شیف ہیں جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں, ان کے ایک اندازے ہیں ان کے. اور جو آج کل کے نئے شیف آ رہے ہیں وہ ایسی مقدار کے حساب سے ڈالتے ہیں, لیکن ان کا وہ ڈالنے کے باوجود ان کا تجربہ اتنا نہیں ہے, کہیں نہ کہیں 19-20 ہو جاتی ہے ان سے. اچھا شکیل بھائی, یہ بتائیں کہ آپ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور ویسے بھی آپ خواتین شیف ہوم میڈ جو کام کرتی ہیں, کوکنگ کرتی ہیں, ان کو آپ بہت پروموٹ کرتے ہیں. جی بالکل, اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ خواتین جتنی محنتی ہوتی ہیں تو اتنے مرد حضرات بہت کم ہوتے ہیں, اور ان خواتین کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے ہیں جو کہ شوق کے ساتھ کوکنگ کرتی ہیں اور اچھی کوکنگ کرتی ہیں, تو انہیں اس لیے بھی سپورٹ کیا جاتا ہے. صحیح. پھر دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ کے خاتون خانہ کے اپنے ہاتھ میں جب اپنی انکم ہوگی تو پھر اپنے ہسبینڈ کو بھی کم تنگ کریں گی نا, تو اسی لیے بھی سپورٹ کرتے ہیں. یہ اچھی بات ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا اظہر بھائی, یہ بتائیے گا کہ کبھی کسی ریسٹورینٹ یا برانڈ کی طرف سے آپ کو فورس کیا گیا ہو کہ آپ ہمارے مطلب بغیر پیسوں کے آپ لازمی ہمیں ریگولر آپ ہمارے حوالے سے ریویوز بنا کے دیں؟ نہیں, ایسے ریسٹورینٹ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا, بلکہ ریسٹورینٹ والے اگر کرتے ہیں, ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں فوڈ ٹیسٹنگ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ لازمی ہم جاتے ہیں ان کے پاس, اگر ان کا ٹیسٹ اچھا ہے تو ہم اچھے ریویوز دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی اس میں مسئلہ ہوتا ہے تو ہم انہیں بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے ٹیسٹ کو مزید بہتر کریں, تاکہ وہ اگر کوئی کمی خامی رہ گئی ہے تو اس میں بہتری لے کے آئیں. وہ کبھی کوئی ایسا کبھی واقعہ ہوا کہ آپ کے جو کہہ دیں کہ جو آپ کی تعمیراتی تنقید کو لے کے کسی ریسٹورینٹ نے برا بنایا ہو کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہوتا جیسے ہم صحیح کر رہے ہیں؟ نہیں, ریسٹورینٹ والے بس کس چیز کو سمجھتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اگر اس میں بھی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو ہم اس میں بہتری لے کے آئیں. تو اگر ہمارے حساب سے اگر اس میں کوئی چیز کم ہے یا زیادہ ہے تو ہم انہیں بتاتے ہیں, تو وہ اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, کافی زیادہ فالوورز تو آپ کو جانتے ہی ہیں کہ آپ جتنے بھی ریویوز دیتے ہیں بالکل جینوئن ہوتے ہیں اور بہت اچھی بات کرتے ہیں, حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں. تو جو نئے آپ لوگ ہیں, ابھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو کم جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے, تو وہ کیسے یقین کریں گے کہ آپ جتنے بھی ریویوز دے رہے ہیں وہ اتھینٹک ہے اور بالکل حقیقت پر مبنی ہے؟ اس کا جو ہے نا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے, ہمارے گروپ میں نئے ممبرس ہیں, اس میں ہم اپنے گروپ کے حوالے سے ریسٹورینٹ سے ڈیلز لے کے آتے ہیں, یعنی کہ ہم 40% آف تک ڈیلز لے کے آتے ہیں, تاکہ جو ممبرس ہمیں نہیں جانتے وہ اب پرائس دے کے پھر ٹرائی کرتے ہیں. وہ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے, لیکن وہ جب قیمت کم ہوتی ہے تو وہ چیز کو لازمی ٹیسٹ کرتے ہیں اٹریکشن دے کے. جب وہ ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ ہماری ریکمنڈیشن پہ بھی, جو ہم ریگولر بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں چیز یا کسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس کو لازمی ٹیسٹ کرتے ہیں. ایک اعتماد اس طرح بحال ہوتا ہے ہمارے گروپ کا بھی اور ہمارے جو ہم ایڈمنس ہیں ان کا بھی. اچھا, میں دوسرے فوڈ بلاگر اور بلاگرز کے حوالے سے ایک بات یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اکثر وہ کھانوں کی تعریفیں کرتے ہوئے بہت نظر آتے ہیں. کیا آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں, کیا ان کو چاہیے کہ وہ صفائی کے اوپر بھی توجہ دیں اور وہاں کی جو نظم و ضبط ہے اس کے اوپر بھی توجہ دیں, اس کے اوپر بھی بلاگ کریں, اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان کے بارے میں بھی وہ کوئی بات کریں کہ اس کو اس طرح سے ہونا؟ بالکل, یہ آپ نے بہت اچھا کہا ہے. جب بھی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے ہم ان کے لائیو کچنز بھی دکھاتے ہیں بعض بار, تو ہم انہیں یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ کھانا تیار کر رہے ہیں تو وہ جگہ کو بہت صاف رکھیں, اس میں صفائی کا خیال رکھیں, اس میں کوئی یعنی گندگی نہ ہو. تو ہم انہیں یہی چیزیں لازمی بتاتے ہیں اور وہ خود بھی خیال کرتے ہیں اس چیز کا. اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ ایک بہترین کھانے میں آپ کون سے ایسے 3 عناصر بتائیے گا کہ جو سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں؟ صفائی کا ایک آپ نے بتا دیا, مزید آپ اس کے بارے میں. اچھا, اس میں پریزنٹیشن بہت لازمی ہے کہ آپ کی جو چیز لک ہے وہ پہلے ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آپ جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ اس کے بعد, اور پھر اس کے بعد جو اس میں انگریڈینٹس ڈالے جاتے ہیں کہ وہ ان کا معیار, ان کا مقدار وہ کیسا ہے جو اس کے ذائقے کو بھرپور بناتا ہے. تو یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے.
चैनल तो बैग बड़े शरीफ बने हैं, खैर जी। आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया वॉक्स वाइब? नहीं, अभी जाकर करूंगा, यहाँ पर मेरा नेट पैकेज नहीं था। तो आप किसी से हॉटस्पॉट लेके इसको तो ज्वाइन करें। अभी करता हूँ। और आपने किया इसको? जी मैंने कर लिया। चलें ठीक है, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे वॉक्स वाइब।